قرآن زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ تمام تر حمد و ثنا ہے اس پروردگار دو جہاں کے لیے کہ جو اتنا رحمان اتنا رحیم ہے کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، وہ پروردگار عالم کہ جس کی رحمتوں کا برکتوں کا انسان شمار نہیں کر سکتا، اور وہ رب ذوالجلال کے جس کے بارے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رب کہ جو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ اپنے تمام ناظرین کو ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ماہ سیام بہار قرآن میں عزاداران امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں اور بالخصوص امام وقت کی خدمت میں تسلیت عرض کرتی ہوں۔ جی ناظرین محترم، 19 رمضان المبارک کا یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن ابن ملجم کا وہ درد بھرا انداز کہ جو مولا علی کے ماتھے پر وار کی صورت میں نظر آیا، آج در زہرا پر اور گھرانہ اہل بیت میں وہ غم کی فضا برپا ہے کہ جس میں جناب زینب نوحہ کنا ہے، جس میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بے چین ہیں کہ آج ہمارے بابا ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ وہ غم علی ابن ابی طالب کہ جو فقط در زہرا کا اور اہل بیت کے گھرانے کا غم نہیں بلکہ پوری کائنات کا غم ہے، فقط کائنات کا نہیں، عرش پر ملائکہ اور فرشتوں کا غم ہے کہ جس میں جناب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج ہدایت کا رکن منہدم ہو گیا، خدا کی قسم۔ وہ ہدایت کا چراغ مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کہ جو نفس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ جو شہر مدینہ ہے، وہ جو باب العلم ہے، اور ایک ایسا در جو علم کا در تھا، ایک ایسا ہدایت کا چراغ جو آج کے دن سر شگافتہ کے ساتھ درد میں مبتلا ہے، اور وہ ہستی کہ جو فقط ہدایت کا چراغ نہیں، دنیا میں آنے والے ہر اس انسان کے لیے ہدایت کا چراغ ہے جو روز محشر تک آنے والی نسل ہے۔ جی ناظرین محترم، 19 رمضان المبارک کے اس غم میں ہم شامل ہیں، امام زمان کی خدمت میں بھی اس غم میں کہ جو غم علی ابن ابی طالب ہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں بہت ہی باعلم بہت ہی بامعرفت شخصیت علامہ نقاش الحسنین صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم آقا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے۔ ناظرین محترم، بات کریں گے آج اس ہستی کے بارے میں کہ جس کو انا مدینۃ العلم و علی بابها، رسول خدا جس کو کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب کے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ جس جس مقام پر جس فضیلت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوا ہے یا اپنے وجود میں اتارا ہے، اس کا حقیقی مصداق امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ آج اگر ہدایت کا چراغ اس دنیا سے گل ہوا ہے تو اس ہستی کے بارے میں اور اس ہستی کے چند معرفت بھرے پہلوؤں سے بھی آشنا ہونا ہماری ذمہ داری بنتا ہے۔ صرف غم علی ابن ابی طالب میں آنسو بہانا انسان کا حق نہیں، بلکہ در حقیقت وہ غم علی ابن ابی طالب سمجھنا بھی انسان کا حق ہے کہ جس غم کو لے کر امیر المؤمنین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آج آغا صاحب سے جانیں گے کہ وہ علم کا مینار، وہ ہدایت کا رکن اپنے اندر کیا کیا علم کے سمندر رکھتا تھا۔ آج آغا صاحب سے سب سے پہلا سوال، آغا صاحب، مولا امیر المؤمنین کی ذات کہ جنہیں رسول خدا کہتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں شہر مدینہ ہوں لیکن اس کا باب علی ابن ابی طالب ہے، وہ امیر المؤمنین علم کے کس مقام پر ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علیہ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سب سے پہلے میں ہدایت ٹی وی کی انتظامیہ کو اور ناظرین کو جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور بالخصوص امام وقت کی ذات کو ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ انتہائی اہم سوال کہ علم علی کے بارے میں ہمیں لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ علی کی شخصیت کا نام ہے، حضرت علی کی ذات کتنی بلند ہے، اور یہ تو طے شدہ بات ہے، دنیا میں قانون ہے کہ کسی بھی چیز کی قیمت لگانی ہوگی، کتنی قیمتی چیز ہے یا کم قیمت چیز ہے، وہ کتنی ادنا ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کتنی برتر ہے یا کتنی بدتر ہے۔
اس کے لیے کچھ نہ کچھ معیار اور پیمانہ ضرور ہوتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. جیسا ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اگر کسی نے ایک قربانی کے لیے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے ایک جانور بھی خریدنا ہے تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ معیار ہیں کہ جو یہ شرائط رکھتا ہو اس کی قیمت زیادہ ہے، اور جس میں یہ شرطیں نہ ہوں ان کی قیمت کم ہوتی ہے. تو سامعین گرامی قدر، اسی طرح انسانوں میں بھی، انبیاء میں بھی رتبے ہیں، مرتبے ہیں. کچھ فضیلت کے اعتبار سے دوسرے نبی سے بڑا ہے اور کچھ فضیلت کے اعتبار سے نبی کی نسبت کم ہے. عام انسانوں سے تو سارے انبیاء ہی معصوم ہیں اور افضل ہیں، لیکن انبیاء کے درمیان میں بھی درجے ہیں. بے شک بے شک. ظاہراً تو دیکھنے میں حضرت علی کی ذات دیکھنے میں تو ایک بشر کی ذات ہے اور عام انسانوں کی طرح ہے. صبح اٹھنا ہے، بچے ہیں، رشتہ ازدواج ہے، والدین ہیں. ظاہر دیکھنے میں تو ہم میں اور علی میں کوئی اگر کہے فرق نہیں ہے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، یہاں تک تو بات کسی حد تک ٹھیک ہے. لیکن ہم مولا علی کو اپنے سے بڑا، اپنے سے اعلیٰ، اپنے سے عزت دار، اپنا آقا و ہادی و رہنما کیوں مانیں؟ شخصیت تو انسان ہے. ہم ساروں کو چھوڑ کے حضرت علی ابن ابی طالب کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کچھ معیار ہے؟ جس طرح ایک جانور کو خریدنے کا معیار ہے، کسی چیز کی قیمت لگانے کا معیار ہے، کیا اسی طرح حضرت علی کی ذات کو انتخاب کرنے کے لیے اور چننے کے لیے بھی معیار ہے، یا بس آنکھیں بند کر کے علی کا انتخاب ہوا ہے؟ نہیں، آنکھیں بند کر کے علی کا انتخاب نہیں ہوا. دنیا والے جسے بڑا کہیں، جس سے عزت دار کہیں، جس سے برتر کہیں، وہ الگ بات ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اسے عزت دار کہیں گے، اسے سب سے بڑا کہیں گے جسے پروردگار سب سے بڑا کہے. ہمارے لیے قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں. قرآن جسے عظیم کہے گا ہم اسے عظیم کہیں گے، قرآن جسے بدتر کہے گا ہم اسے بدتر کہیں گے. اب قرآنی سے سوال کرتے ہیں کہ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، رسول گرامی قادر کو آخری نبی ماننے والے آپس میں جھگڑتے نہیں ہیں. ہم کسی کو ہادی مان رہے ہیں، کوئی اور کسی کو پیشوا مان رہا ہے، کوئی کسی اور کو بڑا کہہ رہا ہے، کوئی کسی اور کو عزت دار کہہ رہا ہے. اپنے پیمانے خدا را ایک لمحے کے لیے رکھ دیجئے. سارے قرآن کے دروازے پہ جاتے ہیں اور قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ پروردگار کی نگاہ میں کس کا درجہ بلند ہے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دنیا والے جسے بڑا کہیں کہتے رہیں، پروردگار اسے بڑا کہتا ہے، اسے عزت زیادہ دیتا ہے جس میں دو شرطیں ہوں. سبحان اللہ. اور ہم نے بھی یہی دیکھنا ہے کہ پروردگار جن دو شرائط کی بنیاد پہ کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو بڑا کہہ رہا ہے، تو ہم بھی انہی دو شرائط کو دیکھتے ہوئے جس شخصیت میں وہ شرطیں ہوں گی ہم اسے اپنا ہادی و رہنما مانیں گے. فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، پروردگار اس کا رتبہ بلند کرتا ہے جو تم میں ایمان میں زیادہ ہے. سبحان اللہ. ایمان کا جو مرتبہ بڑھتا جائے گا، جو انسان ایمان میں بلند ہوگا، پروردگار کے نزدیک اس کی عزت بلند ہوتی جائے گی. دوسری شرط والذین اوتوا العلم درجات، جس کے پاس علم زیادہ ہوگا پروردگار اس کا درجہ بلند کر دے گا. سبحان اللہ. دو چیزیں اسی کو معیار اور پیمانہ بناتے ہیں. ایک ہو گیا ایمان، دوسرا ہو گیا علم. جو ایمان میں بڑا ہے وہ عزت میں بھی بڑا ہے، جو علم میں بڑا ہے وہ عزت میں بھی بڑا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کسے ہادی مانے. جن کا ایمان سب سے بڑا ہو انہیں ماننا چاہیے، جن کا علم سب سے بڑا انہیں ماننا چاہیے. تو مولا علی کی ذات وہ ہے کہ جو میدان ایمان میں کل ایمان نظر آتی ہیں اور میدان علم میں باب مدینۃ علم کی ذات نظر آتی ہے. ہم نے انہی دو باتوں کو لیا ہے. مولا علی میں ایمان سب سے زیادہ ہے، مولا علی میں علم سب سے زیادہ ہے. جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جن میں دو شرطیں زیادہ ہوں ان کا درجہ بلند ہے، تو ہم نے دیکھا علی میں دو چیزیں زیادہ ہیں، ہم نے مولا کا درجہ بلند کہہ دیا. بے مثال اور بہت بے نظیر احادیث ہیں رسول گرامی قادر کی. کبھی فرمایا اعلم امتی ہو علی ابن ابی طالب، میری امت کا میرے بعد سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم صرف صرف و نحو کے معاملات میں یا قواعد کے معاملات میں کہتے ہیں کہ علی بڑے عالم ہیں، فقہ کے عالم علی ہیں. نہیں، یہ ایک عام پیش نماز کی حیثیت ہے جو فقہ کا عالم ہو. علی صرف فقہ کے عالم نہیں ہے. آپ علم کیمیا لیں تو علی اس کے عالم نظر آتے ہیں، علم فزکس لیں علی اس کے عالم نظر آتے ہیں، علم میتھمیٹکس لیں علی اس کے عالم نظر آتے ہیں، علم بلایا لیں، علم منایا لیں، جو بھی علم آپ دیکھیں گے علی کی زندگی کا ایک دفعہ رہنما علی ہے. یعنی عالم جسے پڑھے
علم پر ہوتا ہے. ہم علم پڑھتے ہیں تو عالم بنتا ہے, لیکن جس کی ذات سے علم پھوٹے, جو منبع علم ہو, وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. دامن وقت میں جتنی گنجائش ہوئی میں اتنا بیان کر پاؤں گا. بہت ساری مثالیں مولا علی کے علم کے بارے میں ہیں. میں اسی علم کے اوپر ایک حدیث طولانی, خوارج کا ایک گروہ مولا علی کو آزمانے کی نیت سے آتا ہے کہ یہ جو رسول گرامی قادر نے سرنامہ سخن میں جو حدیث آپ نے بھی منتخب کی کہ علی باب مدینۃ العلم ہے, تو انہوں نے کہا کہ علی کا علم آزماتے ہیں کہ کتنا بڑا عالم ہے علی. سوال ہم ایک ہی کریں گے, دیکھتے ہیں مولا علی علیحدہ علیحدہ جواب دیتے ہیں یا ایک ہی جواب ساروں کو دیتے ہیں. اچھا. انہوں نے کہا کہ اگر 2-3 بندوں کو مولا علی علیحدہ جواب دیتے ہیں اور پھر وہی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں جو پہلے بندے کو دیا ہے, تو ہم علی کو کہیں گے کہ آپ کا علم تو ختم ہو گیا. 2 بندوں کو علیحدہ جواب دیا, پھر وہی جواب, تکرار ہو رہا ہے. جب تکرار ہوگا تو پھر علی کی ذات کا علم اتنا دھاوا نہ بول سکے گا. آیا پہلا شخص, یا علی العلم افضل او المال, علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے کہا علم افضل, ظاہر سی بات ہے علم افضل ہے. بے دلیل آقا, کوئی دلیل بھی ہے علم افضل ہے؟ تو کہا ہم کوئی ایسی بات کرتے ہی نہیں ہے جس پہ دلیل نہ ہو. کہا بتائیے تو صحیح پھر آقا علم کے افضل ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ میں صرف ترجمہ کرتا ہوں حدیث کا. مولا علی فرماتے ہیں علم اس لیے افضل ہے کہ جو مال ہے وہ حامان, قارون, شداد کی میراث ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے. پہلا سوال ہو گیا. دوسرا بندہ آیا, سوال وہی کیا علم افضل ہے یا مال؟ مولا علی نے پھر وہی جواب دیا علم افضل بھی ہے. یہ دلیل آقا کوئی دلیل تو دیجئے کہ علم کیوں افضل ہے؟ مولا علی نے اب دوسرے کو جواب دیا اس لیے کہ یہ جو علم ہے یہ تمہاری حفاظت کرتا ہے, مال کی تم حفاظت کرتے ہو. واہ سبحان اللہ. تیسرا شخص آتا ہے, دوسرا پلٹا, تیسرا آیا. مولا علی علم افضل ہے یا مال؟ سوال وہی ہے. دیکھتے ہیں کہ علی کتنوں کو جواب دیتا ہے اور تکرار کہاں سے شروع ہوتا ہے. تیسرا بندہ, یا علی علم افضل ہے یا مال؟ کہا علم افضل, علم افضل ہے. یہ دلیل, یا علی کوئی دلیل تو دیجئے علم کیوں افضل ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا اس لیے کہ مال جتنا پرانا ہوتا جائے گا زنگ آلود ہوتا جائے گا. اب دیکھ لیجئے سونا, چاندی, پھر ان کو دوبارہ صحیح کروانا پڑتا ہے, وہ چاندی کا پانی چڑھانا پڑتا ہے. سونا جتنا پرانا ہوتا جائے گا آخر زنگ آلود ہو جائے گا. لوہے کو دیکھ لیجئے کہ یہ جو تمہارا مال ہے جتنا پرانا ہوگا اس کی قیمت کم ہوگی. علم جتنا پرانا ہوگا اتنا نکھرتا چلا جائے گا. پھر ایک شخص آتا ہے, مولا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے وہی جواب دیا. اب یہ بیچ میں سوچ رہے تھے کہ علی جواب علیحدہ علیحدہ دے رہے ہیں, تو کچھ نے یہ خیال کیا کہ نہیں 2-3 بندے اور سوال کرو, علی کا جواب اختتام کو پہنچے گا تو ہم علی کے پاس پہنچ جائیں گے. پھر وہی سوال علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے وہی جواب دیا علم افضل بھی ہے. یہ دلیل آقا کوئی دلیل تو دیجئے کہ علم کیوں افضل ہے اور مال کیوں پست ہے؟ مولا علی نے جواب بدلا اور یہ کہا کہ جو مال رکھتا ہے اسے ڈر ہوتا ہے, یخشا من السارق, کہ کوئی چور لے نہ جائے. اور علم والا اس لیے پریشان ہوتا ہے کوئی لینے سے رہ نہ جائے. ماشاءاللہ. پلٹا ہے واپس, علی نے وہ جواب نہ دیا جو پہلے کو دیا. تکرار نہیں ہو رہا. ایک اور بندہ آتا ہے, یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا علی نے کہا علم افضل بھی ہے. یہ دلیل تو دیجیے آقا علم کے افضل ہونے پر. مولا نے پھر آگے جملہ کہا کہ جو تمہارا مال ہے وہ فقط تمہاری دنیا تک کام آتا ہے, علم تمہارا قبر کے اندر تک کام آتا ہے. سبحان اللہ. مولا علی اب جواب تکرار نہیں ہو رہا, بار ڈیفرنٹ جواب ہے. باب مدینۃ العلم کی ذات ہے نا, عام انسان نہیں ہے. کسی نے جواب یاد کیا ہوتا تو بھول جاتا. میں پہلے جملہ کہہ چکا ہوں, جو منبع علم ہے, سرچشمہ علم ہے. پھر ایک شخص آتا ہے, یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے کہا علم افضل ہے. بے یہ دلیل آقا دلیل تو دیجیے علم کیوں افضل ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جو صاحب مال ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا بخیل ہے, لِأَنَّهُ يُدَّعَى بِالْبُخْلِ, بخیل کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن جب کوئی عالم آتا ہے تو لوگ احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی تکریم کرتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو صاحب کرامت آ رہا ہے. واہ سبحان اللہ. پھر مولا علی سے سوال علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا نے کہا علم افضل ہے. سوال وہی ہے, جواب بدل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال تمہارے دل کو سخت کر دیتا ہے. انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, لیکن جتنا علم بڑھتا جائے گا انسان کا دل نرم ہوتا جائے گا. پڑوسیوں کا خیال رکھے گا, یتیموں کا خیال رکھے گا, بیواؤں کا خیال رکھے گا, معاشرے کا خیال رکھے گا. دکھ درد ہوگا پروردگار کے نام پہ, اہل بیت کے نام پہ وہ معاشرے میں بانٹے گا. صرف جو صاحب مال اور مال سے محبت کرتا ہو, اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو, اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ نہیں کرتا. سوال ہوتے رہے مولا علی سے علم افضل ہے یا مال؟ میں اختصار کرتا ہوں, علم
علم افضل ہے یا مال؟ مولا کہتے رہے علم افضل، علم افضل، علم افضل۔ جب 10 12 14 بندوں نے سوال کیا اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ علی نے جواب کا تکرار تو نہیں کیا، واقعاً علی باب مدینۃ العلم ہے۔ اب یہی گروہ مولا علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہم نے مان لیا ہے آپ عالم ہیں۔ مولا علی نے کہا کیوں؟ کہا ہم 10 12 14 بندوں نے سوال ایک کیا، آپ علیحدہ علیحدہ جواب دیتے رہے۔ یہ جملہ سنیے گا مولا علی کا، علم کی منزل والعرفان دیکھیے گا علی کی، کیونکہ قرآن نے کہا سورہ مجادلہ، متصل رہیے گا موضوع سے، کہ جو علم میں بڑا ہوگا اسے بڑا مانو۔ مولا علی نے کہا کہ اچھا 10 12 بندوں نے سوال کیا اور علی نے جواب علیحدہ دیا اور تم کہنے لگے کہ علی کی ذات بہت بڑی ہے۔ فرمایا واللہ لو سألنی الخلق کلہم ما دمت حیا، جب تک علی زندہ ہے پوری مخلوق علی کے دروازے پہ جمع ہو جائے، وہ ایک ہی سوال کرے، ان کا سوال ایک ہوگا لیکن علی سب کو علیحدہ علیحدہ جواب دیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح سے مولا کائنات علم میں اتنے باافضل ہیں اور ان کی فضیلتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہی ذات بہت سارے پہلوؤں میں بھی بہت عروج پہ نظر آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بہت ہی خداوند متعال کی عطا ہے ان پر کہ پروردگار عالم نے انہیں ایک ایسی آواز سے نوازا ہے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے مدحت اہل بیت میں ان کا استعمال کیا ہے، اور یہ پروردگار کی عطا ہوتی ہے اور یہ لطف ہے سیدہ کا کہ جب پروردگار آپ کو ایک نعمت دے تو آپ اس کو گھرانہ اہل بیت میں خدمت کے لیے لگا دیں۔ تو یہیں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جعفر علی صاحب، ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنی خوبصورت آواز میں مدحت علی ابن ابی طالب۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک نوحہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے شان میں آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ غربت علی ہے، 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 یہ غربت علی ہے۔ حق مانگنے جو زہرا، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں، آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں، بابا کے کلمہ گویوں میں ہی تو فاطمہ ہوں، پہچاننے سے دنیا، پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا، افسوس فاطمہ بھی، افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے، یہ غربت علی ہے،
یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، حاکم کی تہمتوں کو چب چاب سن رہے ہیں، صدیق سب کے آگے، صدیق سب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، حق مانگنے جو زہرا، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے۔ شکر من اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز، اور پروردگار نے جو آج توفیق دی کہ 19 رمضان المبارک میں آپ نے اتنی خوبصورت آواز میں امیر المؤمنین کے غم میں شریک ہوئے، اور واقعاً یہ بہت بڑا غم ہے، غم علی ابن ابی طالب کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب امیر کائنات جب مدینہ کی گلیوں سے یا کوفہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو جناب زہرا سے آ کر کہتے تھے کہ زہرا آج علی کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتنا تنہا ہے، کہ جب راستے سے گزرتے ہوئے علی سلام کرتا ہے اور کوئی اس کا جواب مولا کو نہیں دیتا، اور فاطمہ آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جب میں گھر میں آتا ہوں تو میرے سلام کا جواب سیدہ فاطمہ الزہرا دیتی ہیں، اور کہا علی کے غم کی انتہا اس وقت بڑھی کہ جب مولا کائنات گھر آتے تھے تو امیر المؤمنین کو سلام کرنے کے لیے جناب زہرا بھی نہیں تھی۔ تو یہ غم علی ابن ابی طالب ہے۔ کاش ہمیں پروردگار توفیق دے کہ علی کا غم فقط اقتدار نہیں تھا یا حکومت نہیں تھی یا تخت نہیں تھا، مولا کائنات کا غم یہ تھا کہ نہ اس علم سے کوئی بہرہ مند ہو سکا، نہ ہی اس معرفت سے کوئی بہرہ مند ہو سکا، کہ ایک ہدایت کا نور اور ایک چراغ مدینہ اور کوفہ کی گلیوں میں رہا، لوگوں کو دعوت دیتا رہا دین کو سمجھنے کی، عوام کا درد رکھتے ہوئے بھی لوگ مولا کائنات سے وہ سوال نہیں کرتے تھے اور وہ معرفت نہیں لیتے تھے جو لینے کا حق تھا۔ آغا صاحب یہیں ہم دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ عدالت امیر المؤمنین جس طرح سے علم عروج پہ ہے، اسی طرح سے مولا کائنات کی عدالت بھی عروج پر نظر آتی ہے، اور جس کی وجہ سے مولا کائنات سے بہت سارے لوگ دور ہوئے، اس پر آپ پلیز کچھ کہنا چاہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی کی ذات ہمہ جہت ذات ہے، بے شک، یعنی صرف علم اور عدالت میں علی یکتا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے کمالات عقل انسانی تصور کر سکتی ہے علی اس پہ براجمان نظر آتے ہیں، بے شک بے شک، اس کے واحد شاہ سوار نظر آتے ہیں۔ اگر علم میں دیکھا جائے تو حضرت علی بے مثال ہیں، بے شک، سخاوت علی میں دیکھا جائے تو مولا علی بے مثال ہیں، سبحان اللہ، شجاعت علی دیکھی جائے تو پھر مولا علی بے مثال ہیں، بے شک، بلاغت علی، کلام علی دیکھا جائے تو علی بے مثال ہیں۔ سبحان اللہ، اور جہاں تک رہی عدالت کی بات، میں اس بات کی وضاحت کے لیے جناب زرار کا ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب ایک حاکم شام نے زرار سے کہا تھا حضرت علی کی شہادت کے بعد، یا زرار صف لی علیہ، علی کی صفات تو بیان کر، علی کن فضیلتوں کا مالک تھا، تو نے جو علی کا دور پایا ہے، علی کے ساتھ رہا ہے، بتا تو صحیح علی کا دور حکومت کیسا دور حکومت تھا۔ تو جناب زرار نے جب مولا علی کی شہادت کے بارے سنا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ بیان کروں، مومن تھا جس طرح آج مومنین غمزدہ ہیں تو وہ بھی غمزدہ ہو گئے، اور کہا کہ چھوڑ دیجئے علی جیسی عظیم شخصیت کی شہادت کے بارے میں بیان کرنا، اور وہ بھی علی کے ایک ایسے صحابی کی زبان سے جس نے خود علی کا زمانہ پایا ہو، خود علی کی ذات کو دیکھا ہو۔ جب اس نے مجبور کیا گیا تو ایک پورا قصیدہ در مدحت علی جناب زرار نے تلاوت فرمایا۔ دو جملے میرے موضوع سے متعلق ہیں، انہی کی تلاوت فرماتا ہوں۔ جب کہا نا کہ بتاؤ علی کا دور حکومت کیسا دور حکومت تھا، سبحان اللہ، کہا لا یخاف الضعیف من جورہ ولا یطمع القوی فی میلہ۔ علی کا دور حکومت ایسا دور حکومت تھا جس میں مسکین اور مظلوم مطمئن تھا، واہ سبحان اللہ، ظالم پریشان تھا۔ اس نے کہا مجھے
بات کی سمجھ نہیں آئی، وضاحت تو کیجئے۔ مظلوم مطمئن تھا، مسکین مطمئن تھا، غریب و نادار اطمینان سے رہتا تھا، اور اہل ثروت اور ظالم پریشان تھے، بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کہا اس لیے مسکین درد مند اس لیے مطمئن رہتا تھا کہ جب تک علی جیسا حاکم موجود ہے کوئی ہمیں لوٹ نہیں سکتا، کوئی ہم پہ ظلم نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا مال ہمارا حق غصب نہیں کر سکتا۔ اور ظالم اس لیے پریشان تھا کہ جب تک علی جیسا حاکم موجود ہے ہم کسی کو لوٹ نہیں سکتے، ہم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ آج بھی پاکستان میں اگر ریاست مدینہ کا قیام چاہتے ہیں تو میں حکمرانوں کو یہی مشورہ دوں گا، بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی ایک اچھی ریاست چاہتے ہو، اپنی عدالتوں کے باہر زرار کا یہ جملہ لکھ ڈالو کہ مسکین مطمئن ہے، حاکم اچھا ہے، ہم لوٹیں گے نہیں۔ ظالم خوف زدہ ہو، حاکم اچھا ہے، ہم لوٹیں گے نہیں، تو معاشرہ بے مثال معاشرہ بن جائے گا۔ آج یہی تو معاشرے کی تنزلی کا سبب ہے۔ ہر وہ ملک، ہر وہ قوم تنزلی کا شکار ہے اور پستی کا شکار ہے، جس میں کمتر طبقہ، نادار طبقہ پریشان رہتا ہے کہ ہم اپنا حق مانگیں گے تو کہیں حق ملنا تو دور کی بات، ہماری سرزنش نہ ہو، ہمیں کسی اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ظالم مطمئن ہوتا ہے حق بھی لوٹیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جی بالکل ناظرین، یہ بہت ہی اہم نقطہ آغا صاحب نے جس کی طرف توجہ دی کہ انسان جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے اس میں اگر کوئی بڑا اور بڑے رتبے پہ موجود انسان ہے، اگر وہ مطمئن نظر آئے اور غریب بے چین نظر آئے تو انسان واضح طور پر یہ جج کر سکتا ہے کہ وہ معاشرہ در حقیقت وہ معاشرہ نہیں ہے کہ جو دین اسلام کے رنگ پر ہے۔ در حقیقت وہ معاشرہ ہونا چاہیے جو آغا صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ایسا معاشرہ کہ جس میں غریب طبقہ بھی مطمئن نظر آئے، اور جو ظالم انسان ہے وہ بے چین نظر آئے کہ ہاں میں ظلم کر رہا ہوں اور اس کے بعد مجھے سزا بھی دی جائے گی۔ پر افسوس کہ ہر جگہ پر آج جو دور ہے اس میں ظالم جو ہے وہ تو عروج پہ ہی نظر آتا ہے، اور جو غریب ہے بیچارہ وہ تنگ دست اور پریشان نظر آتا ہے۔ آغا صاحب چونکہ آج 19 رمضان المبارک کا دن ہے اور مولا علی کے غم سے منسوب ہے، اور آج گھرے جناب فاطمۃ الزہرا میں وہ غم کی لہر ہے کہ جس کے بارے میں انسان صرف تصور ہی کر سکتا ہے، شاید لفظوں میں بھی بیان نہ کیا جا سکے۔ 19 رمضان المبارک کے دن جو غم علی ابن ابی طالب، مصائب علی ابن ابی طالب کا بیان تاریخ میں ملتا ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ یقیناً یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ شہادت حضرت علی بیان کرنا۔ بے شک میں تو کبھی کبھی یہی تصور کرتا ہوں کہ ہم نے حضرت علی کا زمانہ نہیں پایا، علی کے ساتھ نہیں رہے، بے شک علی کی صحابیت کا ظاہراً ہمیں جو ہے وہ مرتبہ نہیں ملا، ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً وہ اہل خانہ جن کی تربیت اور پرورش علی نے کی ہو، وہ بیٹیاں جو حضرت علی کے سائے شفقت میں پروان چڑھی ہوں، وہ امام حسن و حسین جو امام علی کے ساتھ اپنی پوری زندگی بچپنا گزار دیا، ان کے لیے کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا۔ اور یہ شب 19 کی شب جو ہے وہ ایک عام شب نہیں ہے۔ مولا علی جانتے تو تھے، 17 رمضان المبارک کو کہا بیٹا حسن بتائیے تو صحیح خطبہ جمعہ کے دوران کتنے دن رمضان کے گزر گئے؟ کہا بابا 17 گزر گئے ہیں، رہ کتنے گئے؟ کہا بابا امام حسین سے پھر دوسرا سوال، دن رہ کتنے گئے؟ کہا بابا 13 دن رہ گئے۔ تو مولا علی آہ بھر کے کہتے تھے بس زیادہ دن گزر گئے، تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ تو علی جانتے تھے، پریشان تھے، اس لیے کہ مومنوں سے جدا ہو رہے تھے، ایک ہدایت کا ارکان، ایک رکن منہدم ہونے جا رہا ہے۔ وگرنہ موت علی کے لیے کوئی تکلیف دہ مرحلہ نہیں ہے۔ موت ہم پریشان حضرت علی کی جو ہے وہ شہادت پہ نہیں ہوتے، یہ تو رتبہ انہیں ملا ہے، پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ اتنی عظیم شخصیت کو اس بے دردی سے مارا گیا، کوئی پہچان نہیں سکا۔ مولا علی سے استفادہ کیا جاتا، مولا علی جو کہتے ہیں میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، پوچھے جاتے، نہ کہ مولا علی کو شہید کیا جاتا۔ اور اس رات کو بار بار سہنے خانہ میں آتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کلمہ استرجاع پڑھتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر مولا علی جو ہے وہ گھر واپس پلٹتے تھے، پھر اپنے اہل خانہ کو دیکھتے تھے، پھر باہر آتے تھے کھلے آسمان کے نیچے کلمہ استغفار پڑھتے تھے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اور جب موت کے بارے میں رسول گرامی قدر سے مولا علی نے ایک دفعہ سوال کیا کہ موت علی کو ابھی نصیب نہیں ہو رہی، شہادت علی کو کیوں نہیں مل رہی، ایک رتبہ ہے، تو رسول گرامی قدر نے کہا تھا کہ یا علی شہادت تو تمہاری تلاش میں ہے، لیکن جب تمہیں شہادت ملے تو تمہارے صبر کا عالم کیا ہوگا؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ صبر مصیبت پہ کیا جاتا ہے،
علی کے لیے موت مصیبت نہیں ہے، نعمت ہے۔ علی کے شکر کا عالم پوچھئے کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً مولا علی کے لیے موت خدا سے ملاقات کا ایک ذریعہ تھی، بے شک، لیکن دنیا سے علی جیسی عظیم شخصیت اٹھی، اس کا دکھ ہر مومن کو رہے گا۔ وہی بات جو آپ کر رہے تھے، علی کو پہچانا نہیں گیا، علی کو جانا نہیں گیا۔ اور حذیفہ یمانی اس رات کے بارے میں روایت کرتا ہے کہ میں اپنے گھر بستر پہ آرام کر رہا تھا آدھی شب کو، تو میری زوجہ دوڑتی دوڑتی آئی اور مجھے جگا کے کہنے لگی ہے اٹھو کہ مدینہ میں کوہرام بپا گئے، کوفہ میں، یہاں سے کاٹ دیجیے گا، دوڑتے دوڑتے آئی اور کہا کہ کوفہ میں کوہرام بپا ہے اور میں نے ایک صدا سنی ہے، اللہ کرے یہ صدا صحیح نہ ہو، خبر سچ نہ ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ امیر المومنین مارے گئے۔ تو حذیفہ یمانی کہتا ہے کہ میں تڑپا اور میں نے کہا کہ اپنا منہ بند رکھو، ایسی بیہودہ بات تمہارے منہ میں نہ آئی، میرا علی ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ کہ یہی بات میں بیان کر رہا تھا عاطف غیبی سے، پھر ایک قیامت بن کے ایک بجلی کی طرح میرے اوپر صدا ٹوٹی، قد قتل امیر المؤمنین، قد حضرت امیر المومنین مارے گئے، حضرت امیر المومنین شہید ہو گئے۔ کہتا ہے میں دوڑتا ہوں مسجد کی جانب، میں نے دیکھا سر شگافتہ ہے علی ابن ابی طالب کا، محراب خون علی سے رنگین ہے، اور علی اطمینان کی حالت میں بیٹھے اور یہی صدا لگا رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ بہت شکریہ آغا صاحب، ابھی جی، وقت جزاک اللہ کم ہے اور اتنے خوبصورت علم سے ہم مستفید ہوتے اگر وقت کی قلت نہ ہوتی۔ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ یہیں پر ناظرین اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور سیدہ زہرا کی خدمت میں التماس کرتے ہیں کہ وہ غم علی ابن ابی طالب کہ جس میں آج زینب گھری ہوئی ہیں اور نوحہ کنا ہیں، وہ حسن و حسین جو بے چین ہیں کہ 21 رمضان آنے میں بس کچھ ہی لمحے باقی ہیں اور کچھ ہی شاید ایک دن باقی رہا کہ امام حسن و حسین سے ان کے پدر کا سایہ اٹھنے والا ہے، اس غم میں شریک ہونا چاہتے ہیں یا سیدہ۔ اور ہمارے تمام تر لمحوں کو جو آج ناظرین نے بھی ہمارے ساتھ گزارے اور اس پروگرام کے توسل سے ہم نے عبادت میں گزارے ہیں، پروردگار عالم اور سیدہ زہرا سے التماس کرتے ہیں کہ اس کو ہمارے لیے بہترین روز محشر کے لیے نور قرار دیجیے گا۔ یہیں پر میں آغا جعفر جو ہیں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ خوبصورت سا نوحہ ناظرین کی خدمت میں۔ یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ مظلوم کربلا کو یاد آ گئی سکینہ، مظلوم کربلا کو یاد آ گئی سکینہ، بیٹی پہ مصطفیٰ کی قنفس کا ہاتھ اٹھا، پہلوں میں مرتضیٰ کی، پہلوں میں مرتضیٰ کی تلوار رو پڑی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ پہلا بھی ہے شکستہ، ہاتھوں پہ بھی ہے چھالے، پہلو بھی ہے شکستہ، ہاتھوں پہ بھی ہے چھالے، ہے آپ کی امانت اب آپ کے حوالے، یہ کہہ کے مرتضیٰ نے، یہ کہہ کے مرتضیٰ نے میت نبی کو دی ہے، یہ غربت علی 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 ہے۔ حق مانگنے جو زہرا، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی
قرآن زندگی ہے دستور بندگی ہے ایمان کی تازگی ہے یہ دل کی روشنی ہے قرآن